الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمین یا رب العالمین۔ لاسٹ ٹائم ہم نے دیکھا کہ اگر ہم پوری صورت کا مطالعہ کریں اور پھر ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس پوری صورت میں ایک گروپ ہے پوری آیات کا جس کا مرکزی مضمون ایک ہے۔ مثلا آج اگر آپ دیکھیں ہم نے آیت نمبر 108 پڑھنی ہے سورہ مومنون کی، لیکن اگر آپ لکھ لیں تاکہ پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ آیت 99 سے 117، 99 سے 99 سے 117 میں لکھیں منکرین کا موت کے وقت اور پھر قیامت کے دن کیا حال ہوگا، اس کی ایک تصویر، پوری منظر کشی ہے اس بات کی۔ اور ان آیات کا اختتام ہوتا ہے کہ کافر کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان کی حالت میں رکھے، ایمان کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں مومن لکھے جائیں۔ تو مومن وہ لکھا جائے گا، یاد رکھیں، جس نے ایمان لا کر ایمان کو شعوری طور پر سمجھا اور پھر اس کے تقاضے پورے کیے زندگی بھر۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ ایمان قابل قبول ہوگا، لیکن اگر صرف زبان سے دعویٰ اور عمل اس کے خلاف، تو وہ تو خود انسان سوچے کہ وہ تو اللہ کے احکامات کی سری خلاف ورزی کر رہا ہے۔ دعویٰ ایمان کا اور اعمال کافروں جیسے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے بھی بچائے۔ اچھا، آمین۔ اب تھوڑا سا ہم پیچھے چلتے ہیں تاکہ یہ جو ہم نے لکھا ہے کہ ان آیات میں ایک منظر کشی کی گئی ہے، کن کی؟ منکرین کی، اور ان کا موت کے وقت کیا حال ہوگا۔ اب ذرا آپ چلے نا پیچھے، تو میں جلدی سے، تاکہ آپ کو پوری طرح بات کلیئر ہو جائے، اور جب ہم پڑھیں تو ہم اسی طرح پڑھیں۔ اب 102 پہ چلیے۔ 102 پہ جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وہاں جو کامیابی کا معیار ہوگا، جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری رہا اور ہلکا ہوا برائیوں کا پلڑا، وہ کامیاب، اور اس کا جو الٹ ہوگا وہ ناکام۔ اچھا، اب مجھے ایک بات بتائیے کہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمارا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو اور برائیوں کا پلڑا جو ہے وہ کم سے کم ہو، ہلکا ترین ہو، تو پھر مجھے دنیا میں کیا کرنا چاہیے؟ میری زندگی میں دنیا میں مجھے کیسے گزارنی چاہیے؟ جلدی بتائیں۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ۔ بھائی آپ ذرا مہربانی کیا کریں، بات کیا کریں تاکہ لوگ سمجھیں۔ قرآن و سنت کے سو مطابق اور اب دیکھیں، ایمان لا کر عمل صالح 1000 کرنا دفعہ ہے۔ میں نے آپ کو بتایا ہے خدا کے بندو کہ نیکی میں ہم سبقت کریں اور برائی سے مکمل اجتناب۔ یہ ہے اس کا جواب۔ باقی سارے جواب ٹھیک ہیں، لیکن لوگوں کو سمجھانے کے لیے بات ایسی آسان الفاظ میں کریں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میرا آخرت میں نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو، تو مجھے دنیا کے زندگی میں نیکی میں سبقت کرنی چاہیے۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اور ہر برائی سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس کے لیے قرآن کی اصطلاح کیا ہے بلا؟ تقویٰ سر۔ شاباش، تقوی۔
तकवा कि बुराई से बचना और नेकी में सबकत करना। चलें, एक बात तो हमें समझ आ गई। अब नेकियों और बदियों का अल्लाह ताला के यहाँ वजन होगा, और उस वजन में नेकियों का पलड़ा भारी हुआ तो जन्नत, और बुराइयों का पलड़ा भारी हुआ तो जहन्नम। ये तो था 102 सा 104। सर जी एक सवाल है कि ये इससे अ, मतलब वजन करने से क्या है कि इससे नेकियों और बुराइयों का वजन होगा। अच्छा, आपको इस पे यकीन, देखें, जब रब ने एक बात फरमा दी ना, आप मुझे ये बताएं कि ये जो आज हमने इंसान का टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए, ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए ये सारे आले बना ली हैं, किसने बनाया है? इंसानों ने बनाया है ना। जी सर जी। तो अल्लाह ताला क्या नेकियों और बदियों का वजन करने के लिए जिसके पास आलम कुल, इल्म कुल है, हिकमत उसकी कमाल की, सारे एक कुन कहे और फयकून हो जाए, उस पे आपको शक है कि वो नेकियों और जो हुक्म दे रहा है उसके कर नहीं नहीं पाएगा? सर जी, शक नहीं है, शक नहीं है, सिर्फ मैं कह रही थी कि इसमें क्या हिकमत हो सकती है कि तोले जाएंगे। बेशक बरहक है अल्लाह की जात, और अल्लाह के हर फैसला और हर बात बरहक है। सिर्फ मैं ये पूछना चाह रही थी कि इसमें क्या हिकमत होगी। अच्छा, आप ही मुझे बताएं, आप अगर किसी बंदे की नेकियां और बुराइयों को देखना चाहें कि कौन सा वजन, नेकियां हल्की हैं या बुराइयां हल्की हैं, तो आप उसको क्या करेंगे? गिनना शुरू कर देंगे, या अल्लाह ताला के यहाँ क्विक डिसीजन, एक पलड़ा तराजू होगा, एक पलड़े में नेकियां रखो, एक में बदी रखो, एक सेकंड में पता चल जाएगा? आप जरा अपने दिमाग को, जो अल्लाह ने हमें दिए है ना अकल, उसको अगर इस्तेमाल करें तो द मोस्ट सूटेबल जो तरीका है वो अल्लाह ताला का तरीका है। बेशक सर जी, बेशक। हाँ, तो फिर जरा आप जो है ना, देखें, हम कभी अल्लाह ताला की अहकामात पर हमें मुकम्मल यकीन होना चाहिए, यही ईमान है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब जरा देखते चले जाएं कि किस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, अब अल्लाह ताला फरमाते हैं मंजर कशी देखें। अल्लाह ताला फरमाते हैं तलफहु वजूहुमुन नार, आग उनके चेहरों का जो वो है ना खाल, उसको चाट लेगी। वहुम फीहा कालिहून, और मैंने कल बड़ा खोल के बताया था आपको कि कालिहून का मतलब क्या है, कि वो उन लोगों को जो आग में डाले जाते हैं उनके चेहरे देखे ना भयानक होते हैं, जबड़े खुले हुए। अब उसकी वजह बता दी कि काफर क्यों, काफर फरियाद कर रहे हैं, और क्या अल्लाह फरमा रहे हैं, अलम तकुन आयाती तुतला अलैकुम, क्या तुम वही लोग नहीं हो जिन पर मेरी आयत सुनाई जाती थी, फकुन तुम बेहा तुकज्जिबून, और फिर तुम उनको झुठलाते थे। वो हकायक थे जो ऐन तुम्हारी फितरत जो मसख शुदा है ना, अगर फितरत ठीक होती तो तुम्हें पता चलता कि ये ऐन हक है, ये दलाइल। लेकिन तुमने सिर्फ इनकार ही नहीं किया, तुमने तकजीब भी की। मैंने बताया था इनकार है सिर्फ मुनकरीन वो हैं जो सिर्फ इनकार करते हैं, और मुकज्जिबीन वो हैं जो इनकार करने के बाद उसके रास्ते में डट के रुकावटें खड़ी करते हैं। अब कितनी मिन्नतें कर रहे हैं, देखें यहाँ एक आयत 106 में, कालू, वो कहेंगे, रब्बना गलबत अलैना शिकवतुना, ऐ परवरदिगार हम पर बदबख्ती छा गई, व कुन्न कौम दालीन। अब कितने कह रहे हैं कि हम गुमराह थे, खुद एतराफ कर रहे हैं। जरा हालत, काबिल रहम हालत देखें। और फिर अल्लाह से कहते हैं रब्बना अखरिजना मिनहा, ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें निकालना जरा इस जहन्नम से। फ़इन उदना, अगर हमने दोबारा ये किया, फ़इन्ना ज़ालिमून, तो फिर हम जालिम होंगे। पूरी जिंदगी, दुनियावी जिंदगी उन्होंने बदबख्तियां देखें, गुमराही में गुजारी। अब अल्लाह से कहते हैं कि अब अल्लाह वापस भेजना। तो अल्लाह ने तो असूल बता दिया कुरान में कि ये दुनियावी जिंदगी है जिसमें तुमने जन्नत कमानी है, अगर तुम मुती और फर्माबरदार बन गए, और तुम्हें जहन्नम तुम्हारा मुकद्दर होगी अगर तुमने दुनिया में इनकार और तकजीब की। तो अल्लाह ताला का जवाब क्या आ रहा है? काल रब्बुल आलमीन फरमाएंगे डांट के, अखसौ फीहा, पड़े रहो इस जहन्नम में, वला तुकल्लिमूनी, और मुझसे बात मत करो।
اللہ اکبر، رب کا غضب دیکھیں وہاں کیا صورتحال ہوگی، آپ دیکھیں ان آیات میں نے آپ کے سامنے جو پڑھ رہا ہوں ان پہ ذرا غور کریں کہ کافروں کی حالت زار وہاں کیا ہوگی۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللهم دیکھیں، ربنا لا تجعلنا منهم. لا ربنا لا تجعلنا منہم، Guys, بالکل open the gate. یہ پڑھتے ہوئے آپ کو The hospital has to come out. Everyone needs big you. جی کیا فرمایا آپ نے نبی صاحب؟ Really? آپ کا مائک کھلا ہوا ہے۔ اچھا، اب سنیں، اللہ اکبر، آیت 109 سنیں۔ کت بعض دفعہ آپ کہتے ہیں کہ رب نے جو کچھ فرمایا ہے نا، یہ ایسی چیز ہے کہ جس کے کوئی دنیا کی کتاب اس کے عشر شیر بھی نہیں پہنچ سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان لوگوں کو، وہ جو دنیا میں اللہ کے دین کی تکذیب کرتے تھے، کانا فریقم من عبادی، میرے ماننے والوں میں، میرے بندوں میں ایک گروہ تھا، یقولون، جو یہ کہتے تھے ربنا آمنا، ہائے ہائے ہائے، کاش ہم انہی میں سے ہوں۔ کیا کہتے تھے؟ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، فاغفر لنا، ہمیں بخش دے، وترحمنا، اور ہم پر رحمت عطا فرما ہم کو، وانت خیر الراحمین، اور تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ یہ آپ دیکھیں کہ کس قدر یہ لوگ جو صحابہ اور صحابیات کا ذکر ہے یہاں پہ، کہ اللہ کے کیسے بندے تھے کہ اللہ نے ان کی دعاؤں کو کوٹ کیا ہمارے سامنے۔ تو آیت نمبر 109 میں بتایا کہ جو یہ غریب مسلمان تھے ان کی کیسے قرآن نے دلداری کی ہے، وہ جو اپنے رب کو ان دعاؤں کے ساتھ یاد کرتے تھے۔ اب 109 کو ذرا مارک کر لیجئے، جب ہم آخری آیت پڑھیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اس آیت کو پھر وہاں اللہ نے کیسے کوٹ کیا ہے۔ یہ تھی آیت نمبر 109۔ کوئی سوال ہو آپ کا؟ آیت نمبر 110، اب ان کے جرم بتایا جا رہا ہے۔ فَاتَّخَذْتُمْ سِخْرِيًّا، تم نے ان لوگوں کا مذاق اڑایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج بھی دیکھ لیں آپ کس طرح دیندار لوگوں کو دنیا، آپ پہلے افغانیوں کو دیکھ لیں، ان مجاہدین کے بارے میں دنیا کا پریس اور ہمارے پریس کیا کہتے تھے؟ رب نے انہی کے ہاتھوں شکست دلوائی دنیا کی اس طاقت کو جس کے ساتھ سارے کافر و مسلمان مل چکے تھے۔ اور پھر آپ دیکھیں کس طرح یہ نیتن یاہو اٹھا، اور اس کا خیال یہ تھا کہ ٹیکنالوجی تو یہودیوں کے پاس ہے دنیا میں، یورپ میں ہوں، امریکہ میں ہوں، اسرائیل میں ہوں، تو میں تو دنوں میں اس کو ختم کر دوں گا۔ اتنی میری، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، اس کو گھمنڈ تھا اس طاقت پر۔ 1 سال سے زائد عرصہ آپ کے سامنے ہوا، اور آج جو معاہدہ ہوا ہے پتہ نہیں قائم رہے گا یا نہیں، لیکن یہ معاہدہ انہی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ ہوا ہے جو مجاہدین کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن تھی۔ تو اللہ رب العالمین کس طرح فرما رہے ہیں، فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا، تم نے تو ان کو، خود عربوں کو دیکھیں، وہ بدبخت اس کے قدموں میں گرنے کے لیے تیار تھے نیتن یاہو کے۔ یہ تو بھلا ہو مجاہدین کا کہ انہوں نے اس کو بتا دیا کہ یہ کتنا کمزور ہے باوجود بڑھ کے مارنے کے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى نَسَوْا ذِكْرِي، تم نے تو ان کو مذاق بنا لیا تھا، یہاں تک کہ ان کی ضد نے تمہیں یہ بھی بھلا دیا کہ میں کون ہوں۔ اچھا، اس کی جدید ترین مثال بتائیں کہ لوگوں اس حد تک بھول گئے کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔
بھی جو اس کی ہمارے کنسرٹ میں جو سر اللہ لاسٹ کا انگلش میں جو آ گئے ایکسیلنٹ وہ لاسٹ ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ، وہ جو میوزک کنسرٹ تھا اس میں جو انہوں نے سوال نامہ بھیجا تو لوگوں نے کہا کہ خدا کا نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ کوئی وجود نہیں ہے۔ دیکھیں قرآن کتنا برحق ہے، کتنا برحق ہے۔ یہ صدیوں پہلے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت پیش کی تو یہ حالت ہے، آج بھی وہی حالات ہیں، آج بھی ان کا حل قرآن ہے، یاد رکھیں۔ جی سر، ہمارے حکمران منہ سے تو ایسے نہیں بولتے لیکن پریکٹیکلی ایسا ہی کر رہے ہیں۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا ڈاکٹر صاحبہ، یہ بالکل عملاً یہ سارے مسلمان حکمران ہوئے 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 ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سنیں کیا اللہ تعالیٰ کے کرم ہیں ان لوگوں پر جو اس وقت ایمان لائے ان حالات میں۔ انی جزیتہم الیوم بما صبروا، آج ان کے صبر کا میں نے ان کو پھل دیا ہے۔ یہ جنت میں جب جائیں گے یہ غریب مسلمان تو اللہ تعالیٰ ان کو وہ پھل دے گا، وہ جزا دے گا، وہ سہولت دے گا جو کافر کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے۔ انہم ہم الفائزون۔ اچھا، ہم بیچ میں کیوں لایا ہے قرآن؟ یہ کیا آپ نے کبھی نوٹ فرمایا ہے؟ انہم ہم تاکید کے لیے سر جی ہوتا یہ ہے۔ خاص انہی لوگوں کے لیے آیا ہے 2 دفعہ کہ یہی لوگ صرف کامیاب ہوں گے۔ ہاں، اس کا ترجمہ حسر کریں گے کا کہ حسر صرف پیدا کیا۔ صرف وہی لوگ کامیاب ہوں گے جنہوں نے دنیا میں مصائب جھیلے لیکن اپنے رب کو نہیں بھولے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کوئی سوال آیت 111 تک؟ اچھا، اب آ جائیے آیت 112 پر۔ کل کم لبستم فی الارض، پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا بتاؤ عدد سن، ہاں، کل کم لبستم فی الارض عدد السنین، کہ تم زمین میں کتنے سال رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کیوں پوچھ رہا ہے بھلا؟ کافروں سے کیوں پوچھ رہا ہے؟ جلدی بتائیں۔ اگر یہ ہم نے نہیں سمجھا نا تو فہم قرآن کا حق ادا نہیں کیا ہم نے۔ سر یعنی دنیا کی زندگی عارضی تھی، تم اس وقت تم یہ کیوں نہیں سمجھ سکے؟ دیکھیں ذرا اور آسان الفاظ میں کہیے، اللہ تعالیٰ ان سے یہ پوچھے گا کہ جس دنیا میں تم غرق تھے، تمہیں اتنی بھی احساس نہیں تھا کہ کس ہستی نے ہمیں پیدا کیا، کیا اس نے ہمیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین انداز میں پیدا کیا۔ تو کیا اس دنیا جس میں تم غرق تھے، اللہ کو بھولے ہوئے تھے کہ تم مخلوقات میں اشرف المخلوقات ہو اور تمہیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، اس کو سب کو بھول بھال کے تم دنیا میں غرق رہے؟ اور اب جب ان سے پوچھا جا رہا ہے نا کہ اس دنیا میں تم کتنا عرصہ رہے، تو کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت 112 میں تو پوچھا نا کتنے سال رہے، 113 میں کہا کالو، تو وہ کافر کہیں گے لبسنا یومن او بعد یوم، ہم تو کوئی دن یا دن کا کچھ حصہ رہے۔ فاسأل العادین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو سب سے اچھی گنتی کرنے والے ہیں ذرا ان سے پوچھ لو، وہ بھی یہی کہیں گے۔ اچھا اب یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم تو دن یا ایک دن کا حصہ رہے؟ کیوں کہہ رہے ہیں؟ سر جی سر انہیں کیونکہ وہ ایسے ہی لگے گا وہاں جا کے۔ العلیم الخبیر ذات ہے تو وہ نہیں جانے گا تو کون جانے گا؟ آپ سنیں پلیز، ذرا عقل دلیل لائیں۔ دلیل یہ ہے کہ دنیا میں تو 60 70 80 سال رہے، قبر میں کتنا عرصہ رہے؟ ہزاروں سال۔ ذرا دلیل دیکھیے۔ پھر جب قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے دوسرے سور پر تو ایک دن 1000 سال 500 سال کے برابر ہوگا، اللہ جانتا ہے، لیکن اتنا بڑا ہوگا۔ تو اب وہ ان کو وہاں بالکل یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ جب اس سے مقابلہ کریں تو پھر وہ جو
جس دنیا میں جتنا عرصہ رہے وہ ان کو ایسے ہی نظر آئے گا کہ جیسے کچھ دیر رہے تھے. اب سمجھ آئی یہ بات کہ نہیں سمجھ آئی؟ سر یہ فَاسْأَلِ سر جی الْعَادِينَ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ذرا ان سے پوچھو جو بڑے ماہر تھے اقتصادیات میں، اسٹیٹسٹکس میں، ان سے پوچھ لو، وہ بھی یہی کہیں گے. عادین کا مطلب ہے جو بڑے اسپیشلسٹ تھے کاؤنٹنگ میں، حساب میں بڑے ماہر تھے. سر جی وہ ایک بات پوچھنی ہے کہ اس کو ان آیات کے ساتھ سمجھا جا سکتا ہے، وہ جو اللہ نے 100 سال ایک شخص کو جو گری ہوئی بستی بھائی اس نے دیکھا. خدا کے لیے اس سے یہاں کانٹیکس میں رہیے. جی ٹھیک ٹھیک ہے سر. کوئی سوال یہاں تک؟ شابش. اچھا گزری ہوئی زندگی تو ایک لمحے کے برابر ہی لگتی ہے. ہاں، اگر آپ ان چیزوں کو دیکھیں نا. اچھا میں آپ کو بتاؤں نا، کبھی آپ غور سے اپنی خود زندگی پر غور کریں. آپ یقین مانیں میں 84 ایئرس کا ہوں، اور ابھی بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں بچہ ہوں، اور وہ بستہ لے کے جو اپنے پرائمری اسکول میں گاؤں میں جا رہا ہوں، اور جس اس پہ چل کے جا رہا ہوں، وہ سب مجھے ایسا لگتا ہے کل کی بات ہے. جی سر ایسا ہی لگتا ہے سب سر کو. ہماری ساس بھی یہی کہتی ہیں کہ تو ہمیں اپنا آپ بوڑھا نہیں لگتا، ینگ لگتا ہے. بے شک، تو اللہ تعالیٰ سے آپ دیکھیں نا، یہ سب چیزیں جو ہیں آپ قرآن کو پڑھیں نا تو ایسا لگتا ہے یہ ہمارے دل کی آواز ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اچھا آپ سنیں، قال ان لبستم الا قلیلا. اب اللہ جواب دے رہا ہے، اللہ فرما رہے ہیں ان لبستم الا قلیلا، تو تم تو تھوڑی دیر ہی ٹھہرے ہو. لو انکم کنتم تعلمون، کاش تم یہ اس وقت جانتے جب دنیا میں تھے کہ مجھے تو آیا ہوں اور جانے کی تیاری کر رہا ہوں، تو میں اللہ کو راضی پہنچنا مجھے اسی کے پاس ہے. وہ تو تم نے خیال نہیں کیا، لگ گئے دنیا میں، اور الہاکم التکاثر، تمہیں کثرت کی طلب نے تمہیں غافل کر دیا، اور تم دنیا ہی کے ہو کے رہ گئے. حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ جب لب کور پہنچے تو پتہ چلا کہ اوہو دنیا تو گئی، اور عمل کوئی بھی نہیں کمایا جو آگے منزل میں مجھے کام آنا ہے. تو میرے بزرگوں، دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، یہ ہم کے لیے، ہمارے لیے بہت بڑی ہدایت ہے کہ آج دنیا میں سبقت کرو نیکیوں کی طرف، برائیوں سے مکمل اجتناب کرو، تاکہ رب کے ہاں انعام پاؤ. اور وہاں آپ دیکھ رہے ہیں کس قدر یہ سوال و جواب ہمیں لرزا دیتے ہیں کہ کاش ہم دنیا میں اللہ کی جو حقیقتیں ہیں پیدا فرمائی ہیں ان کے مطابق زندگی گزارتے. قال ان لبستم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون. تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا تھوڑی ہی دیر ٹھہرے ہونا، کاش تم نے اس وقت یہ بات جانی ہوتی. سر جی یہ پہلے سے ہی جان لیتے، اس کو تھوڑا واضح کریں. کہ دنیا میں سمجھتے، قرآن پڑھتے تو آپ کو پتہ چل جاتا کہ بھائی ہم نے تو اس دنیا میں آئے ہیں، تو جس طرح کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کا کہنا مان رہی ہے، ہم اسی کا کہنا مانیں اور اسی کے حکم پر چلیں، تاکہ وہ آخرت جس میں ہمیں جواب دینا قرآن بتا رہا ہے بار بار، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اللہ اکبر، جزاک اللہ. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ جزاک اللہ. جی سر جی. اچھا دیکھیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہمارا ایمان واقعی بڑھتا ہے یا نہیں بڑھتا جب ہم قرآن پڑھتے ہیں؟ تو بتائیں جی نا. سر بہت زیادہ سر جی، بڑھتا بہت ہے زیادہ سر، زیادہ. بہت. ہاں، یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہمیں اس قرآن سے وہ رہنمائی ملتی ہے جو ہماری دنیا اور آخرت دونوں کے لیے بہتر ہے. بے شک. اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں اس قرآن سے جوڑے رکھ. آمین آمین ثم آمین. اچھا سر اب میں نے ایک بات پوچھنی تھی سر، یہ ایمان تو بہت بڑھ جاتا ہے
لیکن پھر کم بھی بہت جلدی ہو جاتا ہے. اس کا کیا حل ہے سر؟ بہت وہ پیدا ہوتا ہے دل میں کہ ایمان کا ایک بہت ہائی لیول ہوتا ہے، لیکن پھر جب ہم دنیا میں مصروف ہو جاتے ہیں نا، تو میں نے یہ اپنے لحاظ سے محسوس کیا ہے کہ میں پھر بالکل دور ہو جاتی ہوں. اچھا، یہ جو ڈاکٹر صاحبہ آپ نے بات کہی ہے نا، دیکھیے اللہ رب العالمین نے یہ دنیا آزمائش بنائی ہے. پہلی بات اچھی طرح سمجھیں، آزمائش کس طرح؟ یہ ایمان کا بڑھنا اور گھٹنا یہ ایک نیچرل بات ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہم بازار جاتے ہیں، کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں، تو اس وقت بھی اگر ہمیں اس بات کا احساس رہے کہ ہم نے یہاں خرید و فروخت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنی ہے، تو پھر اسی کو استقامت کہتے ہیں. دین میں جو لفظ استقامت ہے نا، کہ وہ آپ جہاں کہیں ہوں، ہر حال میں آپ ایمان پر قائم رہیں. لیکن یہ جو آپ اپنا معاملہ بتا رہی ہیں یہ نیچرل ہے، ہم انسان ہیں. لیکن اگر انسان کا قرآن سے بڑا گہرا تعلق ہو، دیکھیں نا، میں جب شاپنگ پہ جاؤں تو مجھے اندازہ ہونا چاہیے کہ رب نے اس دنیا کو کتنا خوبصورت بنایا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ اسی خوبصورتی میں تو گمراہ لوگ جو ہیں وہ کھو جاتے ہیں. مومن جو ہے وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے اللہ کے احکامات کی پابندی کر کے دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب. لہٰذا آپ جب بھی جائیں، ایک تو جو سب سے بڑی چیز اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے نا، وہ ہے آپ ذکر، زبانی ذکر کریں. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر کبیرہ، تاکہ آپ کو اللہ کی یاد ہمیشہ رہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ جیسے لوگ اگر یہ ان حالات میں، ان معاملات میں جب انسان دنیا کی طرف بہت راغب ہو جاتا ہے، اگر وہ اللہ کا ذکر کرے اپنی زبان سے بھی اور اپنے عمل سے، تو انشاءاللہ وہ قابو پا لے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو استقامت، دین پر استقامت، ایمان پر استقامت عطا فرمائیں گے. سر جی، اس کیا آیت میں خوبصورت ہمیں بات عبرت آپ نے حاصل کہی ہے۔ کہ بہترین بات خوبصورتی کو آزمائش بنایا اللہ تعالیٰ نے. سبحان اللہ. ہاں بالکل بالکل، یہ کاش ہم اس بات کو سمجھیں. بے شک. سورہ کاف، زبردست ہے. سورہ کاف کی جو آیت ہے نا، کہ ہم جی، نے دنیا کو اتنا خوبصورت بنا دیا اور اسی میں تمہاری آزمائش رکھ دی. بے شک. سر صحابہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلب بتاتے تھے کہ آ ہمارا کے یہی ایمان جو ہے بات نا، کرتے تھے جو ڈاکٹر صاحبہ نے پہلی، کی ہے نا. جی بالکل بالکل، یہی بات. کہ سر جی، آپ حنزلہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ جو ہے، حنزلہ رضی اللہ عنہ کا، جو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں فرماتے تھے کہ ہم ہوتے ہیں تو ہمارا ایمان بہت بڑھ جاتا ہے، لیکن ہم جب آپ سے جدا ہو کے اپنے گھروں میں مصروف ہوتے ہیں آ کے، تو ہمارے ایمان کا وہ حال نہیں رہتا. تو باہر نکل کے کہنے انہوں لگ نے کہا پڑے کہ کہ حنزلہ حنزلہ کافر، منافق ہو گیا. حنزلہ منافق ہو گیا. جی جی جی. اللہ اکبر. دیکھیں نا، یہ ایمان والے شخص کی، جیسے جیسے ابھی آپ نے سنا نا، ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جب میں اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے تو پریشان ہوتی ہوں. یہ ہے ایمان، کہ ہمارا ایمان کا لیول کب وہ برقرار رہے، استقامت عطا فرمائے اللہ ہمیں، جب ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرآن کو ہماری سامنے رہے، اور یہ آیات کائنات، آیات انفس، تو انسان جو ہے وہ جب کبھی شیطان کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سہارا دے دیتے ہیں. اب چلے، اگر کوئی سوال نہیں ہے تو اب ذرا آیت 115 پڑھتے ہیں، اور ذرا غور سے سنیے تاکہ سوال کا جواب دے سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے، فضول یہ ہماری ایکسرسائز تھی تمہیں پیدا کرنا. اور اگلی بات، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم نے پلٹ کے میرے پاس آنا نہیں ہے. اگلی آیت بھی پڑھتا ہوں تاکہ سوال آپ سے کر سکوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت 116 میں، فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، اللہ تعالیٰ بہت بلند و بالا تر ہے اور وہ حقیقی بادشاہ ہے.
لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، وہ رب العرش الکریم، اور وہ عزت والے عرش کا مالک ہے۔ ان دو آیتوں میں تعلق کیا ہے جو ابھی میں نے پڑھی ہے؟ پہلی افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اور یہ دوسری آیت فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا ہو رب العرش الکریم۔ کیا سر یہ تعلق ہے؟ بہت بڑی تنبیہ ہے کہ تم سمجھ بیٹھے تھے کہ ایسے ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، میرے پاس واپس نہیں ڈاکٹر ہوگے۔ صاحب آپ غور نہیں کرتے، آپ فوراً بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ سر جی یہ خود ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے اوپر یہ کہہ کے کہ کیا سمجھ رکھا تھا تم نے، اور پھر اللہ نے خود ہی بتا دیا کہ میں ان ساری صفات کا مالک ہوں۔ یہ جو ہوئی نا بات۔ اب وَأَنَّكُمْ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، تم نے تو یہ سمجھ رکھا تھا ہم نے پلٹ کے جانا ہی نہیں ہے۔ جس کے پاس پلٹ کے جانا ہے اس کی صفات سن لو، 116 میں دی گئی ہیں۔ ہماری بہن نے بالکل ٹھیک سمجھا بات کو کہ تم اس رب کے پاس پیش ہونے والے ہو، اس کے پاس پلٹ کے جانا ہے جو حقیقی بادشاہ ہے کائنات کا، جس نے تمہیں دنیا میں بھیجا تھا کہ تم نیک اعمال کرو، اور وہ اللہ الہ ہے، ہر چیز کا قدرت، مالک، علم، عقل، حکمت، سب چیزوں میں سب سے اعلیٰ، اور رب العرش الکریم، وہ جس تخت پہ بیٹھا ہے وہ بھی انتہائی عزت اور مقام، عزت کی جگہ ہے۔ جب ہم یہ سمجھتے ہیں نا تو بندہ ہل جاتا ہے کہ میں نے اس رب کے پاس پہنچنا ہے جس کی یہ صفات ہیں۔ یہ قرآن میں وہ ایمان بڑھاتا ہے، بڑھا کے اس میں استقامت بھی عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے۔ ذرا سوچیں کہ ان دو چیزوں کو جب ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ تو دیکھیں نا، پہلے افحسبتم، کیا تم نے یہ گمان کر رکھے کہ ہم تمہیں بیکار پیدا کیا ہے، عبث پیدا کیا ہے؟ وہ تو رب تو عرش کریم کا مالک ہے، اس سے تو کوئی ایسی چیز ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسا کام کرے جو فضول ہو۔ کیا دونوں میں رشتہ تعلق ہے ان آیات میں؟ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ الحمدللہ جی سر، جزاک یہ اللہ خیر۔ یہ ہے فہم قرآن کہ ہم اللہ کی جب صفات اور معرفت حاصل ہوتی ہے، بندہ دہل جاتا ہے، لرز جاتا ہے کہ میں نے اس ہستی کے پاس۔ اب آپ دیکھیں نا کہ اس کو تو اس وقت جب ہم کر رہے تھے غلط کاریاں، اس وقت بھی اس کو پتہ تھا، آج بھی اللہ کو پتہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں، کبھی آپ نے جو اسلام آباد کے رہنے والے ہیں مجھے بتائیں کہ اتنے بادل رہے ہوں جتنے آج رہ رہے ہیں اور بارش نہ ہوئی ہو؟ مجھے بتائیں کوئی ہو۔ ادھر بادل آتے تھے، بارش شروع ہوتی۔ اللہ نے ہمارے گناہوں کی وجہ سے، وہ رب جو عرش کریم پہ بیٹھا دیکھ رہا ہے کہ آپ مجھے بتائیں، واللہ میں حیران ہوتا ہوں۔ گاؤں میں جب میں تھا بچپن میں تو ذرا بارش نہیں ہوتی تھی تو لوگ فٹافٹ نماز استسقاء پڑھنے کے لیے جمع ہو جاتے تھے۔ آج ان بدبختوں کے ہاتھ میں ٹی وی، پریس گندگیاں اچھالنے کے لیے ان کو اجازت دے رکھی ہے، لیکن کاش یہ آج بھی اگر اعلان کریں ٹی وی پر، ریڈیو پر، اخباروں میں، تو ساری دنیا توبہ طائب ہو کر نماز استسقاء پڑھے۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر۔ سر بالکل بالکل صحیح صحیح کہہ کہہ رہی رہے ہیں۔ ہیں، اللہ اپنی قدرت دکھا رہا ہے کہ کیسے بادل اب یہ ہے کہ بس برسنے ہی والے ہیں اور اللہ کا حکم نہیں ہوتا کہ وہ ہم پہ رحمت برسائے۔ اس لیے کہ ہمارے کرتوت اس قابل ہیں۔ بالکل بالکل، سب کو اللہ توبہ کی توفیق سر عطا ان فرمائے۔ سوسائٹیوں نے کوئی درخت نہیں چھوڑا، کوئی ٹیلا پہاڑی نہیں چھوڑی، ملیا میٹ کر دیا ہے سب کچھ۔ بس اللہ سے توبہ کریں اور اپنے دوستوں، بچوں، گھروں میں بھی توبہ استغفار کا ماحول پیدا کریں۔ سر اگر حکمران ایسے اعلانات شروع کر دیں گے تو پھر تو یہ ان کے حق میں
वो उल्टा पड़ेगा ना, फिर तो लोग अल्लाह को जो है ना अल्लाह से जुड़ जाएंगे। वो तो ऐसा कभी नहीं करेंगे। ऐसा कभी नहीं करेंगे ना। तो आप कुरान को देख लें, फिर अल्लाह ताला उन पर ऐसा अजाब भेजेगा कि वो बाजवा की तरह, वो जो उसने उसको गालियां नंगी दी थी ना दुबई में, आपने वीडियो देखी है। ये कमांडर इन चीफ हो के कितने जलील हो रहा था वो, आप मुझे बताएं, इससे बड़ी कोई जिल्लत हो सकती है? नहीं हो सकती सर, लेकिन ये ऐसे ही ऐसे। इबरत नहीं पकड़ते। इबरत नहीं पकड़ते ना, अभी और देखें अल्लाह ताला इनके साथ क्या करेगा। मुशर्रफ जैसा हाल करेगा अल्लाह इनका। अल्लाह अकबर, काश काश हम इबरत पकड़े। बिल्कुल हमारी बहन ने ठीक कहा कि उस शख्स को दवाई, ऐसी बीमारी अल्लाह ताला ने लगाई। कभी आपने सोचा है कि किस तरह की इज्जत माँ बच्चियों को उसने जलाया है फास्फोरस डाल के? शैतान ने उसको कहा ना कि इनको जला दो ताकि इनकी हड्डियां भी ना मिलें, और ये कोई फोटो अखबार में नहीं छपेगा। सर क्यों जलाया था उसने इनको? बेटा, आपको ये नहीं समझ आता कि वो शैतान था। शैतान इंसान को वो तरीके से जाता है, तागूत का वो पैरोकार था। तो उन्होंने कहा, देखें ना, पहले तो उन मस्जिद की बच्चियों को जो दीन सीख रही थी, वो मेरे और आपके लिए बहुत काबिल एहतराम थी। जी सर। तो शैतान कहता है कि इनको इबरत बनाओ ताकि लोग इस तरफ आए नहीं, नाउजुबिल्ला। जी सर, ऐसे ही लाशें भी छुपाई थी, सब कुछ किया। आप देखें, रब से कोई छुपा हुआ नहीं है। लेकिन ये सर जो जी आज वो मस्जिद भी आबाद है, वहाँ पे अल्फाज भी बहुत सारे मौजूद हैं, लेकिन मुशर्रफ की जिल्लत जो है ना, अगर हम देखें तो इबरत तो उसी से पकड़नी चाहिए। वो काम तो बेशक चल रहा है। बेशक बेशक आपने ठीक कहा। काश काश हम इबरत की निगाहों से इन चीज़ों को देखें और डरें उस अल्लाह से। ये जो सिफात है ना, अजीज इंतकाम है। क्या हो रहा है लॉस एंजल्स में, जहाँ पे उस कंसर्ट, जो फिल्मी कंसर्ट था जिसमें उन्होंने कहा कि अल्लाह को की तो हमने नाउज़ बिल्ला छुट्टी कर दी है, वो अल्लाह हाजिर और नाजिर और अला कुल्ल शैइन कदीर बिकुल्ल शैइन अलीम अजीज़ुन हकीम, ये सारी सिफात के साथ क़यामत तक ये रब जो है, ये जिंदा जावेद है, अल हय्युल कय्यूम है। अभी सर भी उस सर वो ईसाई खुद औरत तौबा को, नहीं करते, मुसलमानों से अजाने दिलवा रहे हैं, बचत हो जाएगी। लेकिन उस ईसाई औरत को अब ईसाई भी गालियां दे रहे हैं और बुरा भला कह रहे हैं, जो मजाक उड़ा रही थी। देखिए, बात ये है कि रब जो जिल्लत देता है ना, उसकी जिल्लत कोई दे नहीं सकता। अच्छा, अब आ जाइए, आज 116 हमने कर लिया, 117 पे आ जाइए। 117 पे अल्लाह ताला फरमाते हैं, जरा गौर से देखें रब कैसी हस्ती है। मैं यदउ मअल्लाह इलाहन आखर ला बुरहान लहू बिही, और जो कोई अल्लाह के साथ किसी माबूद को पुकारे जिसके लिए उसके पास कोई दलील नहीं है। अच्छा, इसकी क्यों कोई दलील नहीं है कि अल्लाह के साथ कोई और इलाह भी है? इसकी कोई दलील नहीं है, ना अकली है, ना नकली है, कोई दलील नहीं है। भला क्यों? सर तौहीद के लिए तो कुरान में दलाइल मौजूद है, लेकिन जो शिर्क करते हैं उनके पास अपने पास भी कोई जवाब नहीं है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये जो बात आप ठीक कुरान नहीं, शरीफ ये है ना, बात आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन जरा बात दूसरे अंदाज में कहें ना, ताकि अल्फाज ऐसे हों कि सब समझ जाए। सर जी सिरे से कोई ऐसी हस्ती है ही नहीं जिसका कोई दलील या जिक्र वो होता। वो हमारे हक है एक अल्लाह ही, जो ऊपर हमने आयत में पढ़ा है, उसी के साथ और ये जोड़। पैदा करने वाला ही अल्लाह ताला है, तो फिर अगला सर अगर ऐसा होता तो ये निजाम चल ही नहीं सकता था, कायनात दुनिया ये का। सारी बातें आपकी ठीक हैं। अब मैं आपको कुरान की दलील आसान तरीन देता हूं, जो हर इंसान समझ सकता है। बड़े गौर से सुने।
سب سے پہلے اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ الہ کون ہستی ہوتی ہے؟ جس کے پاس بے مثال طاقت، قدرت، علم، حکمت، اقتدار اور اختیار ہو، وہ الہ ہو سکتا ہے۔ اللہ اس لیے الہ ہے کہ اس کے پاس یہ ساری قدرتیں ہیں، اور مومن جو اللہ پر ایمان اور یقین رکھتا ہے وہ اسی سے مانگتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ لیکن جب ہمیں پتہ ہے اور یہ سب حقیقتیں آپ کے سامنے واضح شگاف ہیں، آج لاس اینجلس میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کی طاقت کے مثل کسی کے پاس طاقت نہیں ہے۔ وہی الہ ہے، وہی معبود ہو سکتا ہے جس کے پاس یہ طاقتیں ہوں، تو کسی اور کے پاس یہ طاقتیں ہیں ہی نہیں۔ اس لیے اس کے الہ ہونے کا، کسی بت کا، کسی قبر والے کا، کسی مخلوق کا الہ ہونا ناممکن ہے۔ لہذا اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ اللہ جیسی طاقت کسی کے پاس ہے۔ یہی کہا کہ لا برہان لہو بہی، اس کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں ہے جو یہ کام شرک کر رہا ہے۔ اب جب میں اس لیول تک سمجھ سکتا ہوں، سمجھا سکتا ہوں، تو خود میرا بھی یقین بالکل پکا اور سچا ہوتا ہے۔ تو آپ کے پاس بھی الحمدللہ قرآن سے دلیل ہونی چاہیے۔ اب اللہ فرماتے ہیں، سنیں آگے آیت کنٹینیو کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ شخص جو بلا دلیل کسی کو الہ بنا رہا ہے نا، فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّي، تو اس کا جو محاسبہ ہوگا نا وہ رب کرے گا، جو آل نوئنگ ہے، جو بالکل ہر چیز کو اور اس کی نیت اس سے پوری طرح واقف ہے، اور طاقت اور قدرت اس کے پاس ہے۔ پھر عذاب بھی وہ جہنم کا دیکھ لے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بڑی یقین کے ساتھ ایک بات فرمائی ہے، اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ کافر کبھی فلاح نہیں پا سکتے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ دیکھیں دنیا میں دعوے اور شور و غل اپنی جگہ، لیکن آج امریکہ کتنا بے بس ہے، آپ دیکھ لیں کس قدر اس آگ نے بے بس دکھایا ہے انسان کی ساری ٹیکنالوجی کو۔ تو جب رب پکڑتا ہے تو پھر کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ تو آیت 117 آپ نے دیکھا کتنی جامع آیت ہے، اور کس قدر وارننگ ہے ان لوگوں کے لیے جو کافر ہیں۔ عارضی زندگی میں تو چند امتحان ہے، مزے اٹھا لیں۔ آپ نے نہیں دیکھا، کبھی غور نہیں کیا کہ جب امتحان ہوتا ہے تو 3 گھنٹے کا پرچہ جو ہے وہ ہر ایک کے لیے ہوتا ہے، اور جس نے تیاری کی ہوئی ہوتی ہے وہ خوب 3 گھنٹے بھی اس کو کم ہوتے ہیں، اور جو بیٹھ کے اس پہ شکلیں بناتا ہے، کچھ کرتا ہے کیونکہ اس نے پڑھا نہیں ہے، وہ اس کو وقت 3 گھنٹے کا ہی ملتا ہے۔ لیکن جب نتیجہ آتا ہے تو دونوں کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ یہ دنیاوی مثال میں نے آپ کے لیے اس لیے پیش کی ہے تاکہ ہمیں پوری طرح اندازہ ہو جائے کہ رب کے ہاں تو فیصلہ عین عدل پر ہوگا، اور اس نے سر پورا نصاب اس نے قرآن و سنت کی شکل میں ہمیں دے دیا، اور اس نے بتا دیا کہ نتیجہ مرتب ہوگا تو اعمال تولے جائیں گے وغیرہ وغیرہ۔ اب انسان پر تو حجت پوری کی پوری ہو گئی۔ تو آیت 117 آپ نے سن لی، اور آخری آیت جو ہے بڑی زبردست ہے، اور یہ آپ کو دعا تو ہر ایک کو یاد ہوگی۔ وَقُلْ، اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے تھرو سب ان لوگوں کو جو اس اللہ اور اس نبی پر یقین رکھتے ہیں، کیا؟ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ، اور کہو اے میرے رب، اغفر، مجھے بخش دے، ورحم، مجھ پر رحم فرما،
वअन्त खैरुर राहिमीन, और तू सबसे बेहतर रहम करने वाला है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि इस आयत जो 118 आखिरी आयत है, इसका एक ऊपर की आयत से बड़ा खास ताल्लुक है। आपने कभी देखा है कि वो कौन सी आयत है? जी सर। हाँ, कौन सी डॉक्टर साहब? रब्बना आमन्ना फगफिर लना वरहमना वअन्त खैरुर राहिमीन। 109 नंबर आयत सर जी, जो आपने रोका था कि उस आयत से जोड़ेंगे। 109। जी जी सर, जरा अब सारे जो लोग डॉक्टर साहबा ने पढ़ी। हाँ बिल्कुल, आप सारे 109 को पढ़ें, फिर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जब काफर का अल्लाह ताला कहते हैं ये काफर क्या करते हैं, इन कुछ मेरे लोग थे जो मोमिन थे, वकाना फरीकुम मिन इबादी, एक ग्रोह था मेरे बंदों में, यकूलूना, जो कहता था रब्बना फगफिर लना, ए हमारे रब हमें बख्श दे, वर अरहमना, और हम पर रहम फरमा, व अंत खैरुर राहिमीन। बिल्कुल ये उन बंदों की दुआ आखिर में अल्लाह ने कोट कर दी, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके ज़रिए मुझे और आप और सारे मोमिनों को कहा, और आप और मैं इस दुआ को ना भूलें। और ये दुआ कितनी शॉर्ट और कितनी कंप्रीहेंसिव है। रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। क्या बात है, ज़रा गौर फरमाएं। कोई सवाल आपका हो जो इस सूरत के हवाले से हो, मैं आपको, एक तो तरीका यह है कि मैं आपको आयत नंबर, सारी सूरत नंबर 24 अन-नूर का पूरा इंट्रोडक्शन दे दूं, या इस सूरत का खुलासा फिर से बयान कर दूं, ताकि आप इसको फिर जब दोबारा पढ़ें तो आपको मैंने पहले लिखवा भी दिया है, फिर एक खुलासा बयान कर दूं, ताकि हम, कमाल की ये सूरत है। तो दोनों में से क्या चीज़ चाहेंगे आप? इसी को दोबारा से कर दें। बहुत दोबारा से पढ़ लेते हैं, खुलासा कर लेते हैं सही करके। चले अब पहले खुलासे को बड़े गौर से सुने। इस सूरत की जो पहली 11 आयत है ना, उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फलाह पाने वाले मोमिनों की सिफात बयान की है। अच्छा, सिफात क्या है? पूरे दीन पर अमल है। आप उनको पढ़ लें, जो 11 आयत का खुलासा निकालेंगे आप, तो आप बिल्कुल इस बात को समझ लेंगे कि ये पूरा दीन है। अच्छा, लेकिन इस पूरे दीन पर अमल इंसान कब कर सकेगा? वो भी इन 11 आयत के अंदर मौजूद है, कि जिसके अंदर ये सिफात होंगी उसके लिए इस दीन पर अमल करना बहुत आसान होगा। वो सिफात क्या है? लजीना हम अला सलातिहिम युहाफिजून। अकीमुस्सलात, अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन वल्लज़ीना हुम सारी लिज़्ज़काति सिफात, 7 फ़ाइलून। सिफात जो है सर जी, खुदा का खौफ पूरी की करें, पूरी। खुदा का खौफ करें। मैंने आपको बताया है, पहली शर्त यह है, उस दीन पर अमल करना उसके लिए आसान है, जो आयत नंबर 2 में कही कि अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन। और तीसरी बात, आखिरी बात सूरह 9 में कही गई है कि वल्लज़ीना हुम अला सलावातिहिम युहाफिजून। तो दो काम करेगा न, एक खुशू और खुजू वाली नमाज, और एक नमाज की हिफाजत। ये दो काम करेंगे तो बीच में सारा दीन है वो आप आसानी से कर सकेंगे। अगर नमाज छोड़ दी, और नमाज खुशू और खुजू वाली नहीं और हिफाजत वाली नमाज नहीं, तो फिर वो नमाजी भी 420 ही करेगा। आप देख लें। बात समझ आई है कि नहीं आई? आ गई है सर। जी दो सर, जो काम। इन 2 बातों पर अमल करेगा तो उसमें
پھر ساری برائیاں خود خود ہی دور ہو جائیں گی اور وہ اس دین لیے کہ پر یہ عمل 5 وقت کی نماز. اچھا ایک بات بتائیں، بڑے غور سے دیکھیں. آیت نمبر 2 میں کہا صلاتہم، ایک واحد آیا ہے صلات، اور یہاں جو جمع میں آیا ہے وہ آیت نمبر 9 میں آیا ہے صلوات آیا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہاں صلات کیوں آیا ہے اور یہاں صلوات کیوں آیا ہے؟ جی وہاں پر صلات آیا واحد انسان اور خود اکیلا، اور یہاں جماعت کے ساتھ نماز کا جو ہے وہ بالکل قائم ہے۔ غلط، بالکل غلط، بالکل غلط. سر جی وہاں اکیلی نماز اور یہاں تمام احکام جو ہے ہمارے دین کے وہ سارے. بالکل ٹھیک نہیں ہے. اقامت 5 نمازیں سر، پوری نمازیں عبادت. سر اقامت صلاۃ کا سر اس میں یعنی اپنی ساری نمازوں کے آپ لوگ اوقات. دیکھیں، میری عرض سنیں، خدا کے لیے آپ چیزوں کو سمجھ کے چلیں. جب آپ اپنے آپ سے سوال نہیں کریں گے پڑھتے وقت، سمجھتے وقت، پہلا جو ذکر ہے آیت نمبر 2 میں، یہ ہر فرد کو اپنی ذاتی نماز میں خشوع اختیار کرنا چاہیے، اس لیے واحد آیا ہے. خشوع کیا ہے؟ کہ دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت کا دل میں خوف پیدا ہو کہ کتنی عظیم ہستی ہے، اس نے یہ میری ڈیوٹی لگائی ہے، میں اس کو پورے دل کے خوف کے ساتھ، خشیت کے ساتھ، اور جب نماز میں کھڑا ہوں میں یا کھڑی ہوں تو میں پوری طرح اس خشیت سے آگاہی رکھتی ہوں. یہ اس وقت ممکن ہے جب میں اور آپ نماز میں پڑھی جانے والی، چاہے قرآن ہو، چاہے تکبیرات ہوں، چاہے تسبیحات ہوں، ان کا ٹھیک ٹھیک مفہوم سمجھیں. نمبر 2، پڑھا جانے والا قرآن جو ہے، سورہ فاتحہ کتنی عظیم صورت ہے، پورے قرآن کا خلاصہ ہے. اس کو جب میں سمجھ کے پڑھوں گا تو خشیت خود بخود آئے گی. اس لیے کیونکہ وہ ہر انسان کی اپنی ذاتی نماز کے لیے حوالے سے خشوع اور خضوع ہے، تو وہ صلات آیا ہے. صلواتہم یحافظون کا مطلب یہ ہے کہ وہ ساری نمازیں، صبح کی نماز پڑھی اور اگلی نماز عصر ظہر کی، اس کے لیے اس نے کہا کہ میں نے یہ ضرور پڑھنی ہے، مسجد میں پہنچنا ہے، اس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہے، یا نماز کی طرف کہ اللہ نے میرے اوپر یہ فرض کی ہے. پھر صلات مغرب کے بعد عصر کے بعد مغرب، مغرب کے بعد عشاء، تو دن میں 5 نمازوں کا، اس لیے وہ جمع آیا ہے. اب بات سمجھ آئی ہے؟ نہیں آئی تو سوال کریں. سوال کیوں نہیں کرتے آپ؟ جزاک اللہ. اچھا، اس کے بعد اسی انسان کو جس سے یہ پورے دین کا پہ عمل کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، آیت 12 تا 14 میں اس کو یاد دلایا گیا ہے کہ تو دیکھ، تو پیدا اس دنیا میں اللہ نے تمہیں جو اشرف المخلوقات کا مقام دیا ہے، تو پیدا کیسے ہوا؟ اس کے کمال دیکھ، جس نے تجھے کہا کہ میری عبادت کرنا، میرے پر ایمان لانا. اس نے تمہیں جس پیدا کیا، کس نطفے سے، وہ علقہ بنا، علقہ سے بعد مضغہ بنا، مضغہ سے بعد ہڈیاں بنی، ہڈیوں کے بعد گوشت چڑھایا، پھر ایک خوبصورت بچہ پیدا ہوا. اس بچے کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے نیکی اور برائی رکھ دی، اور جوں جوں وہ بڑا ہوتا گیا اس کی صلاحیتیں نکھرتی چلی گئیں، اور پھر اس سے مطالبہ کیا اللہ نے کہ تیری پیدائش کا ایک مقصد ہے، اور وہ ہے اللہ کی عبادت. یہ بات جو اس میں فرمائی نا 12 تا 14 میں، بالکل یہی بات سورہ حج کی آیت نمبر 5. لکھیں آپ قرآن پہ، لکھیں جہاں 12 تا 14 کے سامنے لکھیں، یہی بات بالکل سورہ حج کی آیت 5 میں کہی گئی ہے. بتا چکا ہوں، آپ لکھتے نہیں ہیں اپنے قرآن پر، نوٹ نہیں بناتے. لکھ لیا آپ نے؟ جی سر لکھا ہوگا تو پہلے ہی لکھا ہوگا. آپ نے لکھا ہوا ہوگا، میں سب کی بات کر رہا ہوں.
اچھا، جی اس کے بعد اسی انسان کو جس کا بتایا کہ اس کا کام عبادت ہے، کیوں؟ اس کا رب کتنا عظیم ہے، اس عظیم اور برحق رب نے اس کو یہ حکم دیا ہے۔ اس کے بعد اس کو یاد دہانی کرائی کہ اگر تم یہ دنیا میں کام نہیں کرو گے نا تو پھر آخرت کی یاد دہانی کرا دی، اور وہاں کہا کہ ثم انکم بعد ذالک لمیتون، پھر تم مرو گے اور مر کر تم اس رب کے پاس پہنچو گے۔ پھر مزید اللہ تعالیٰ نے 17 تا 22 میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی دلائل ہمارے سامنے رکھے ہیں کہ تم دیکھو وہ رب تمہیں پالنے کے لیے، تمہیں دنیا میں زندگی کو کامیابی سے گزارنے کے لیے اس نے تمہارے لیے کیا کیا بندوبست کیے ہیں، کیسا آسمان بنایا، کیسی زمین بنائی، اس پر بارش برسائی، اس سے فصلیں اگیں، تمہارے لیے کھانے کی ہر چیز، سارے وٹامن جو ہمارے جسم کی ضرورت تھی وہ اس میں زمین میں رکھ دیے، اور آسمانوں سے وہی نازل فرمائی، اور تمہارے طرح کے انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت سے نوازا تاکہ وہ اس اہل ہو سکیں کہ وہ اللہ کی وحی کو قبول کر کے تم تک دین کو، اللہ کے احکامات کو پہنچا سکیں۔ اس کے بعد آیت 25 تا 30 میں اللہ تعالیٰ نے پھر انسانوں کو صاف صاف بتایا کہ پوری تاریخ پہ نظر دوڑا لو، دیکھ لو کہ ان قوموں کا کیا حشر ہوا دنیا میں جنہوں نے انبیاء کی تکذیب کی۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کی مثال دی، پھر کمبائنڈ سارے انبیاء کا ذکر کیا، اور قرآن میں آپ دیکھ لیں سورہ مکی صورت شروع ہوتی ہے قرآن میں، پہلی سورہ انعام ہے، وہاں توحید کی انتہا بیان ہوئی ہے، اور پھر اس کے بعد سورہ نمبر 7 الاعراف ہے جہاں سب سے پہلے ان سب قوموں کا ذکر ہے۔ سورہ نمبر 8 انفال ہے جو تبصرہ ہے، مدنی ہے جنگ بدر پر، اور سورہ نمبر 10 توبہ ہے جو سورہ نمبر 9 توبہ ہے، اور سورہ توبہ جو ہے وہ سر تبصرہ ہے۔ 10 ہے توبہ؟ 10 یونس ہے میڈم، 9 ذرا ہے، 9 سورہ توبہ۔ جو میں کہہ رہا ہوں مجھے یقین سے کہہ رہا ہوں۔ جی جی سر، 9 ہے۔ جی سر بالکل ٹھیک۔ اچھا، تو 9 میں مدنی ہے، سورہ توبہ جو ہے وہ تبوک پر تبصرہ ہے، پھر 11 میں پھر مکی صورت ہے ہود، پوری تفصیل ہے کہ کس طرح وہ قومیں برباد ہوئیں جن کے پاس انبیاء آئے، انہوں نے دعوت دی، انہوں نے مانا نہیں، انکار بھی کیا، تکذیب بھی کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مہلت دینے کے بعد ان کو کس طرح برباد کیا اور کس طرح بچایا ان لوگوں کو جو نبی پر ایمان لے کے آئے۔ تو اس طرح آپ چلتے چلے قرآن میں۔ تو یہ تھا آیت 23 تا 50 کا مضمون کہ رسولوں کی دعوت کو جھٹلانے والوں کا کتنا برا انجام ہوا۔ 50 تک آپ پڑھتے جائیں، آپ کو بالکل یہی چیز ملے گی۔ 51 تا 56 میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا جواب دے دیا کہ یہ جو تم لوگوں میں تفرقہ بازی دیکھ رہے ہو اس کی وجہ کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ بتا دی کہ انبیاء سارے کے سارے ایک ہی دین لے کے آئے، دین توحید، لیکن ان کے جو پیروکار تھے ان انبیاء کے، ہم آخری نبی کی بات کرتے ہیں، اب آپ دیکھ لیں فرقوں کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور تفرقہ بازی میں قرآن و حدیث تو نظروں سے اوجھل ہو گئے، اور تفرقات جو ہیں ان کو ہوا دے 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 کر انہی کو دین بنا دیا، نعوذ باللہ۔ لیکن ان کا کیا انجام ہوا وہ بھی آپ کو یہاں پتہ چل جائے گا۔ اور آیات 57 تا 62 میں پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن، کیونکہ ہدایت کی کتاب ہے نا، تو قرآن ہدایت بندے کو 2 طریقے سے مل سکتی ہے۔ وہ 2 طریقے کیا ہیں جلدی بتائیں؟ لیکن ماشاء اللہ آپ قرآن کے طالب علم، آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔
ہدایت کے دو طریقے کون سے ہیں جو قرآن نے استعمال کیے ہیں؟ انبیاء نے بھی اسی کو استعمال کیا ہے، کیونکہ انبیاء قرآن کے سارے نبی کے انبیاء اللہ تعالیٰ کے سفیر تھے۔ آمنوا جلدی بتائیں وعملوا الصالحات۔ ڈاکٹر صاحب، آپ بات کا جواب کبھی کبھی ایسا دیتی ہیں کہ آپ تو ڈاکٹر لگتی ہی نہیں ہیں۔ کائنات کے آیات پہ غور اور انفس کے غور۔ سر اللہ کا کلام پڑھ کے سنایا اور خود عمل کر کے دکھایا۔ ابھی تک آپ نے ہٹ نہیں کیا صحیح پوائنٹ کو۔ جو اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ جی، آیت قرآنی اور ایمان۔ سر ہدایت طیبات اور آپ وعمل آپ صالحات۔ سنیں آپ اور مجھ سے سوال کریں اگر میں غلط کہہ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی اور قرآن نے آ کے لوگوں کو دو طریقے ہدایت کے بتائے۔ ایک ہے انذار، ڈرایا کہ اگر تم اس پر عمل نہیں کرو گے تو دنیا اور آخرت کی ذلتیں تمہارا مقدر ہوں گی۔ تاریخ اس پہ گواہ ہے، آج اپنی حالت دیکھ لیں۔ اور دوسرا، قرآن نے بشارتیں دی ان لوگوں کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام انبیاء نے بشارتیں دی کہ اگر تم اس کو مان کر اس کے مطابق زندگی گزارو گے تو پھر تمہیں کیا انعامات دنیا اور آخرت میں ملیں گے۔ تو ہدایت کے دو طریقے جو انبیاء اور قرآن نے استعمال کیے وہ انذار اور تبشیر ہے۔ بات کلیئر ہے کہ نہیں؟ جی جلدی سر۔ بتائیں۔ الحمدللہ سر جی۔ الحمدللہ سر۔ اچھا، تو یہ تو بتایا کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے کیا صفات ضروری ہیں، اور پھر قرآن کا بڑا کمال کا اسلوب ہے۔ میں بڑی عرصے ٹیچر ٹریننگ کے ساتھ ایسوسیٹڈ رہا، مجھے لیکچرز کے لیے بلاتے تھے لوگ۔ اب وہاں جب میں لوگوں سے سنتا تھا نا، بعض لوگوں سے، وہ جدید جو تعلیمی نظام ہے نا، اس میں جو سب سے اہم ترین بات ہے وہ ہے کمپیریزن اور کانٹراسٹ، تقابل۔ قرآن کا تقابل اتنا زبردست ہے کہ آپ دیکھ لیں، اور ہم سب قرآن کے طالب علم ہیں، جہاں جنت کا ذکر آیا ہے وہاں کس کا ذکر آتا ہے؟ جہنم کا۔ ہاں، تقابل کے لیے۔ اور جہاں مومنوں کا ذکر آتا ہے وہاں کافروں کا ذکر آتا ہے۔ تو یہاں آیت 57 تا 62 میں تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کامیابی حاصل کرنے والوں کی کیا صفات ہیں، اور پھر آیت 61 تا 65 میں اللہ تعالیٰ نے بڑا کلیئرلی کمپیریزن اور کانٹراسٹ کے لیے مترفین جو دنیا میں بگڑے ہوئے لوگ ہیں، اللہ ان کو نعمتیں دیتا ہے، اور وہ مترفین کیا کرتے ہیں؟ ان نعمتوں کو دنیا کی عیاشی کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ جہنمی ہیں، اور ان کا کیا انجام ہوگا وہ بھی قرآن نے بتا دیا۔ اس کے بعد قرآن نے دلائل دیے وہ جو شبہات لوگوں کے دلوں میں موجود ہیں پورا، اور یہ 68 تا 92 تک جو ہے یہ بات چلتی ہے، اور پھر 92 سے 93 سے 99 میں آپ دیکھ لیں کہ اللہ رب العالمین نے کس طرح جو ہے وہ اس بات کا ذکر فرمایا کہ لوگوں کو جب اللہ تعالیٰ نے 93 سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی دعا کوئی تلقین جو ابھی ہم نے دیکھی ہے آیت 109 میں، اور پھر وہی بات آخر میں 114 میں آئی ہے۔ تو دعائیں جو اللہ سے کر کے ہم اللہ کی سے اپنی معافیاں مانگ سکتے ہیں، اس سے امیدیں رکھ سکتے ہیں، کیونکہ وہی ایک ہستی ہے۔ اور آیت 99 سے 117 تک 117 تک منکرین کے موت کے وقت کیا ان کی حالت سے رحم ہوگی، کیا ان کا ایسی حالت ہوگی، کس قسم و پرسی میں اور کس ذلت میں وہ مر رہے ہوں گے۔ وہ ڈائلاگ ہیں جو بندے کو عبرت کے لیے کافی ہیں، اور میں اس موت سے پناہ مانگ کر آج اپنی اصلاح کر لوں۔ اور پھر آیت نمبر 110 میں 118 میں
بالکل وہی آیت جو 109 میں آئی ہے، اسی کا تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ بھی رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین اس کا ورد کیا کریں، میں اور آپ بھی اسی کا ورد کیا کریں، تاکہ اور دعاؤں کے ساتھ اس دعا کو بھی اللہ سے مانگیں۔ ریویژن سمجھ آ گئی بات؟ جزاک اللہ جی، جزاک اللہ خیر سر۔ سر جی یہاں ایک سوال ہے کہ جی یہاں جو فرمائیں۔ ایک پھر ورحم ساتھ لائے گے تو اللہ کی رحمت سے ہی جو ہے وہ ہمیں توفیق ملے گی کہ ہم اللہ سے معافی مانگیں اور وہ اپنی رحمت سے ہی ہماری بخشش فرمائے گا؟ اس کے لیے اللہ نے شرط بتا دی ہے میڈم، وہ شرط ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی باتیں سنتے ہیں جو اس کی طرف پلٹتے ہیں، جو اپنے دل میں خواہش نہیں رکھتے، جو اس سے بے پرواہ ہیں۔ اللہ غنی عن العالمین ہے، تو آپ دعائیں مانگیں، اللہ سے اس کی توفیق کی دعائیں مانگیں، اللہ ضرور دے گا۔ لیکن جب تک انسان اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا، اللہ نے اس کو دونوں راستے کلیے، اما شاکرن و اما کفورا وہدیناہ النجدین، بڑے کلیئرلی بتا دیے ہیں۔ اب اگر وہ اس طرف پلٹتا ہے تو اللہ اس کو ضرور بے ضرور، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، تو اللہ توفیق دیتا ہے، اور مومن سمجھتا ہے کہ میں سب کچھ اللہ ہی کی توفیق سے کر رہا ہوں، اور اللہ جب اس کو انعام دینے پہ آتا ہے تو اللہ کہتا ہے یہ انعام ہے ان اعمال کا جو تو نے میرے حکم کے مطابق کیے، میرے رسول کے مطابق اس کے عمل کو اپنے اسوہ حسنہ سمجھا۔ اب بات سمجھ آ گئی ہے؟ جی سر الحمدللہ، جزاک جی، اللہ جو خیر۔ ہم نے 117 آیت پڑھی ہے، اس میں حکم ہے کہ کافر لوگ نجات سے محروم ہیں، اور یہ جو دعا آگے بتائی 118 میں، تو یہ مومنوں کے لیے ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ وہ کافر تو منکر ہے، وہ کہاں دعا مانگے گا؟ وہ تو تو اللہ یہی کو نا سر، مانتے ہی یہ نہیں ہے۔ تو مومنوں یہ کے لیے ہے نا؟ حکم سراسر مومنوں کے لیے ہے، کافروں کو حکم کیسے ہوگا جب کافر مانتا ہی نہیں ہے؟ تو ٹھیک اللہ ٹھیک۔ تعالیٰ عقل کل ہے، وہ حکم اس کو دیتا ہے جو اس کا حکم مانتا ہے۔ کافر اللہ سے بے پرواہ ہے نا، اللہ اس سے کہیں زیادہ اس سے بے پرواہ ہے۔ اللہ نے اس کو ہدایت کا راستہ بتا دیا، کتابیں بھیج دیں، انبیاء بھیج دیے، اب اس کا منکر ہے تو جائے جہنم میں۔ لیکن اللہ کا تعلق ان لوگوں سے ہے، وہ ان کا پر رحم کرے گا، ان کو بخشے گا جو اس کے فرما بردار ہیں۔ یہ کیسے جوڑ سمجھ لیا آپ نے کہ وہ جو آیت 117 ہے اور وہ 118 ان کافروں کے لیے ہے؟ بھئی کافر مانتے ہی نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ جی سر جی، یہ صرف میں یہ کہہ رہی ہوں کہ کافروں کے لیے یہ ہے نا کہ کافر لوگ تو نجات سے محروم ہیں، بھائی تو ان کے لیے تو انہو نہیں ہے۔ انہو انہو کا لفظ ہے وہاں کہ وہ فلاں نہیں پا سکتے یقیناً۔ جی، یہی میرا مقصد ہے پوچھنے کا۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم۔ ایک میری جزاک گزارش اللہ خیر ہے، سر۔ ایک گزارش ہے میری آپ سے کہ آپ سیرت پڑھ رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم اس کو پھر تفصیل سے بھی پڑھیں گے، لیکن آپ ذرا اس کا بیک گراؤنڈ پڑھ کے آئیں کہ یہ جب صورت نازل ہوئی ہے النور، یہ اسی زمانے میں نازل ہوئی ہے، اس سے پہلے سورہ احزاب نازل ہوئی ہے، لیکن ان دونوں صورتوں نے مدینے کے معاشرے کو بالکل بدل کے رکھ دیا ہے۔ اور قرآن اور سیرت کا تعلق آپ کو سمجھ آئے گا اگر آپ اس کو وہاں تفہیم القرآن میں پڑھ لیں کہ اس کیا حالات تھے جب یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ تو پلیز آپ ذرا پڑھ کے آیا کریں تو آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ آئے گی یہ بات۔ جی سر جی، سر جی ایک ریکویسٹ کرنی تھی انہیں۔ جی حکم۔ سر میں چاہ رہی تھی کہ وہ اگر آپ تھوڑا سا ٹائم نکال کے حدیث جبرائیل بھی پڑھا دیں، کیونکہ اس کے بارے میں ہے نا کہ وہ پورے دین کا خلاصہ ہے۔ آپ سب لوگ ایگری کریں تو میں پڑھا دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں میرے لیے۔
अभी तो पढ़ते हैं ना सूरा नूर, तो इंशाल्लाह इसको अगले दफ़ा इसको अभी सूरा नूर के बाद हम इंशाल्लाह पढ़ा देंगे। सर जी आपने एक और भी कहा था, मैंने आपसे कहा था कि वो हम सूरह आल इमरान के आखिरी रुकू के पहली आयत तो समझते हैं, लेकिन आखिरी आयत को प्लीज अगर पहले कर दें। या अय्युहल्लज़ीना आमनु अस्बिरू वसाबिरू वराबितू वत्तकुल्लाह लअल्लकुम अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इंशाल्लाह एक पूरा दर्स रखेंगे इस पर, लेकिन अभी जो मैंने आपको काम दिया है ना कि आप ज़रा उस वक्त के हालात जब सूरह नूर नाजिल हुई है, इसमें भी अहकामात हैं, और फिर इससे पहले ये 6 हिजरी में नाजिल हुई है, 5 हिजरी में नाजिल हुई है सूरह अहज़ाब, और दोनों जंग अहज़ाब के बाद नाजिल हुई हैं। 5 हिजरी में जंग अहज़ाब हुई है, तो ज़रा पढ़ के आएँ तो ताकि आपको बहुत अच्छी तरह समझ आएगा। और आज जो दुनिया में बेहयाई और तूफ़ान बदतमीज़ी है जिसने आज के माशरों को तलपट कर रखा है, उसका इलाज सिर्फ यही है जो उसमें अहज़ाब और यहाँ सूरह नूर अहज़ाब के सर। आखिर और सूरह नूर में बयान हुआ है। ज़रा प्लीज़ पढ़ के आया करें, फिर आपको पता चलेगा कि इस कुरान को छोड़कर हम किन ज़िल्लतों में पड़ चुके हैं, और अगर इन्हीं चीज़ों पर अमल करें तो हमारा माशरा कितना खूबसूरत हो सकता है। अल्लाह पाक तौफीक दे हम सबको, आमीन 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 सुम्मा आमीन। और हम लोगों की औलादों को, तमाम दुनिया के मुसलमानों को हिदायत के रास्ते पे चलने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। जो बीमार हैं उनको शिफाए आजिला और कामिला अता फरमाए परवरदिगार, आमीन। और जो चले गए हैं उनके लिए जज़ाए खैर की दुआ मांगते रहें। अल्लाह पाक उनकी आगे की मंजिलें